بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسین چودھری ARP نیوز سے اپنی کیمرہ می ٹیم کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی، ادبی اور قانونی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، وہ مرزا قمر زمان ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ آئے ہم ان سے بات کریں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائے۔ ویری تھینکس، شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ مرزا صاحب آج ہم بات کریں گے کہ یہ قیام پاکستان کا ہم دن منا رہے تھے بڑے جوش و خروش سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جو جدوجہد کی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن میں پڑھا ہے، تو قائد اعظم کی زندگی میں جب تحریک پاکستان شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے انہیں کانگریس کو بھی جوائن کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ ان کا جو ماٹو تھا وہ کس طرح کے وہ پاکستان کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ہم کس حد تک اس کو جو ہے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ شکریہ یاسین صاحب۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کوئی عام شخصیت یا کوئی روایتی لیڈر نہیں تھے۔ جی اللہ کریم کی ذات گرامی پہلے جب انسانوں پہ مہربان ہوتا تھا تو وہ پیغمبر عطا کیا کرتا تھا، اور اب جب کسی قوم پہ اللہ کا جذبہ رحمت جب کسی قوم پہ صادر ہوتا ہے تو اللہ اس کو لیڈر عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قائد اعظم ان زعماء میں سے، ان رہنماؤں میں سے تھے جو برصغیر کی امت کے لیے بہت بڑی اللہ کی عطات ہے۔ قائد اعظم ہر انسان کی طرح ان کی زندگی پر بھی مختلف، جو ان کی زندگی کو درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو شروع میں بالکل آغاز میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ برصغیر تقریباً 700-800 سال تک مسلمانوں کے زیر نگین رہا، لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں ایک بہت بڑے حقیقت کی طرف جی کہ 1000 سال کی حکومت کے بعد بھی یہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوئی۔ جی اس کا مطلب ہے کہ یہاں مذہب کو بدلنے کے لیے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی مسلمانوں کی ہے کہ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اقلیتیں اپنے مذہب پر قائم رہیں، ان کو مذہبی آزادی تھی۔ اور ان کو مذہبی آزادی تھی، جی جی اور جو اسلام کا اصول ہے، دائمی اصول اور رفاقی اصول، کہ دین کے قبول کرنے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، جی تو مسلمانوں نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا۔ جب انگریزوں نے برصغیر کو یہ آزادی کی تاریخ چلی اور آزادی کی صبح نظر آنے لگی تو دنیا میں جمہوریت کا دور تھا۔ مسلم زعماء یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب جس قوم کی اکثریت ہوگی قانون سازی بھی اسی کے حق میں ہوا کرے گی۔ تو ہندوؤں میں اتنا تعصب تھا، قائد اعظم نے بر وقت اس کو محسوس کیا، جی اور پیش بندی کے طور پہ انہوں نے یہ دیکھا، خصوصاً جب نہرو رپورٹ آئی تو قائد اعظم نے 14 نکات اس کے مد مقابل پیش کیے، جی اور خصوصاً جو صوبائی کانگریسی وزارتیں بنیں اس میں بھی قائد اعظم نے محسوس کیا کہ کانگریس جو ہے وہ سارے ہندوستانیوں کی نمائندگی نہیں کر رہی، بلکہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو پاکستان کا نظریہ پہلے ہی 2 قومی نظریے پہ قائم تھا۔ قائد اعظم بھی فرملی اس پہ بلیو کرتے تھے۔ ایک دفعہ تھوڑا سا وقت آیا کہ یہ مایوس ہو کر کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا، اس سے مایوس ہو کر قائد اعظم انگلینڈ تشریف لے واپس چلے گئے تھے، اور وہاں جا کے پریکٹس شروع کر لی۔ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال کے ایک خط لکھنے پہ واپس آ گئے تھے، لیکن وہ بندہ جس کا قول ہم بار بار دہراتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو تو 100 بار سوچو، اور جب فیصلہ کر لو تو پھر کبھی نہ اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ ڈٹرمینیشن دکھاؤ، اس پہ فرملی قائم رہو۔ تو اس نے اپنے فیصلے کو کیسے بدلا؟ اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے، اور اس کی بہت بڑے تصوف کے ہمارے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر واپس تشریف لائے تھے۔ وہ گریٹ انسان اور بہت بڑا عظیم انسان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو قوم اس کی اتار بنا لے، وہ نارمل انسان رہنا چاہتا تھا، نارملسی میں رہ کر قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ واقعہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس شخصیت کو بیان کیا، ساتھ ہی اس پر پابندی لگائی کہ میری زندگی میں اس کو بیان نہیں کرنا۔ جی قائد اعظم محمد علی جناح فیصل آباد کے وہ آدمی تھے جن کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں رات کو ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے میں کام کر رہا تھا، جی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت
बारूब शख्सियत बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में दाखिल हुए, और कायद आज़म बड़े मैनर्स वाले आदमी थे, इजाज़त के बगैर उनके कमरे में कोई आ नहीं सकता था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं थोड़ा सा खौफजदा हुआ, तो उस शख्सियत ने मुझे कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, डरने की बात नहीं है, मैं आपका नबी हूँ जी और तुम जाओ और मेरे वतन के लिए जाके जद्दोजहद कर। उसके बाद कायद आज़म ने आपकी पूरी ज़िंदगी जी आप देख लें कि जितनी इस्तकामत, जितना अज़्म मुसम्मम उनकी इसके बाद जद्दोजहद में नज़र आता है कि उन्होंने अपनी जान लगा दी, जी जितना इखलास नज़र आता है। दयानतदार तो वो पहले ही थे, जी एक ऐसा अजीम शख्स कि जिसकी दयानतदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जी लेकिन इसके बाद ऐसे महसूस होता है जैसे ये कहीं से अपॉइंट हुए थे। और वो जो मामूरियत थी, जी उसके बाद फिर इनकी यकसुई, इनका इखलास, इनकी इस्तकामत और इनके अज़्म मुसम्मम ने इस तारीख को चंद ही सालों में मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। माशाअल्लाह। लेकिन ये एक अज़मत थी कि वो नॉर्मल इंसान रहना चाहते थे, कौम के सामने नॉर्मल इंसान रहना चाहते थे, और इस वाक़े को सुनाने के बावजूद उन्होंने पाबंदी लगाई कि मेरी ज़िंदगी में इसका जिक्र नहीं करना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी दयानतदारी की बात करें या वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये एक दफ़ा अलीगढ़ गए। जी तो अलीगढ़ के दो वाक़यात बड़े मशहूर हैं कि वहाँ एक हिंदू स्टूडेंट ने कायद आज़म के नज़रिए पे तनकीद की कि आप हमारे वतन को तकसीम करना चाह रहे हैं और इंडिया की पार्टीशन चाह रहे हैं, हालांकि हम सदियों से तमाम मज़ाहब के लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो कायद आज़म ने उसके जवाब में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं की, दलाइल नहीं दिए। आपने पानी का आधा गिलास पिया और बाकी जो आधा गिलास था वो उस बच्चे को दे दिया कि ये आप पी लो। तो चूँकि हिंदुओं में ये अकीदा था कि मुसलमान अगर पानी पिए तो नापाक हो जाता है, जी ये एक नफरत फैलाई हुई थी, तो उसने उससे तारुज़ किया और पानी नहीं पिया, इनकार कर दिया। कायद आज़म ने वही पानी जब मुसलमान बच्चों की तरफ बढ़ाया जी तो उन्होंने लपक के वो पानी लिया बड़ी खुशी से भी और बड़ी खुशी से पी लिया। तो कायद आज़म ने एक छोटी सी मिसाल से स्टूडेंट्स वो मैसेज कन्वे कर दिया। एक मैसेज कन्वे किया कि ये दो कौमी नज़रिया, जी हम 1000 साल से इकट्ठे ज़रूर हैं, लेकिन हमारा पानी एक नहीं है। जी जी उस वक्त जब बसों के स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पे लोग सुनाते हैं कि जब पानी बेचने वाले आते थे जी तो वो सिर्फ पानी नहीं बेचा करते थे, वो साथ सदाएं लगाते थे, मुस्लिम पानी, हिंदू पानी, हिंदू पानी। हमारा पानी भी इकट्ठा नहीं था, जी तो हम इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। कायद आज़म ने अलीगढ़ में ही मुस्लिम स्टूडेंट से खिताब किया, तो उन्होंने खिताब करते हुए, उस वक़्त तालिब इल्मों के पास साइकिलें नहीं हुआ करती, जी जिस तालिब इल्म के पास साइकिल हो वो अमीर समझा जाता था, असूदा हाल समझा जाता था। तो कायद आज़म ने पूछा मुसलमान तलबा से कि कितने लोगों के पास साइकिल हैं, तो 12 बंदों ने हाथ खड़े किए, जी हमारे पास साइकिल है। तो 2-4 माह पहले अंग्रेज़ों ने एक कानून मंजूर किया था, जी अंग्रेज़ी सरकार ने, कि साइकिल के फ्रंट पे और बैक साइड पे एक छोटी सी बत्ती रिफ्लेक्टर जी वो लगाया जाए। हालांकि ट्रैफिक का ये बेहंगम निज़ाम इस तरह तो नहीं था, लेकिन बहरहाल सेफ्टी के लिए वो इंडिकेटर लगाना जो है वो जरूरी करार दिया गया। तो कायद आज़म ने दूसरा सवाल उनसे किया, उन बच्चों से, कि आप में से कितने हैं जिन्होंने वो रिफ्लेक्टर जो है वो अपनी साइकिल पे लगाया हुआ है। तो एक बच्चे ने कहा जी मैंने लगाया। तो कायद आज़म ने फौरन फरमाया कि मैं जो मुल्क बनाना चाहता हूँ उसमें सिर्फ ये रहने के काबिल है। माशाअल्लाह, यानी कानून पर वो इतना अमल करें, मतलब है वो कानून की अमलदारी और कानून की सुपरमेसी और कानून की बालादस्ती इस तरह की चाहते थे कि मनोअन कानून को कबूल किया जाए और कानून पे अमल किया जाए। अब देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें आप दयानतदारी भी देखें कि एक दफ़ा बम्बे में काम करते थे, तो एक उस वक़्त कानून था, गाड़ियाँ जो हैं ये इंपोर्ट की जाती थी इंग्लैंड से। जी
تو اگر آپ کے پاس گاڑی جو ہے آپ نے سیل کی ہے اور آپ کی جو سیل کی قیمت ہے جی وہ پرچیز سے بڑھ کر ہے، مثلا آپ نے اگر گاڑی 10,000 کی خریدی تھی اور آپ نے 12,000 کی ٹھیک ہے سیل جی۔ کی تو اس پہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا، جی جی لیکن اگر پرچیز کی قیمت سے سیل کی قیمت کم ہو جائے تو تو ٹیکس اس پہ نہیں آتا۔ ٹیکس نہیں لاگو ہوتا تھا۔ تو قائد اعظم نے اس ادارے میں ایک دوست تھا، اس سے کہا کہ مجھے وہ فارم لا دیں، تو اس کو ساری صورتحال بھی سمجھائی۔ اب قائد اعظم نے جو گاڑی پہلی فروخت کی تھی وہ زیادہ قیمت کی تھی، تو وہ دوست نے فارم فل کیا تو اس نے ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ قیمت کم کر کے لکھ دی، جی وہ جو سیل کی قیمت ہے وہ گھٹا دی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں وہ فارم لے کے پہنچا تو قائد اعظم کے سامنے وہ فارم رکھا تو ان کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی غصے سے۔ کہتے ہیں مجھے خدشہ یہ پیدا ہوا کہ اب یہ مجھے کہیں گے کہ آئندہ کے لیے میرے سامنے نہیں آنا۔ تو قائد اعظم نے وہ فارم پھاڑ دیا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں ٹیکس چوری کروں، جی میں ایک چیز چھپاؤں، میں بددیانتی کروں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ یہ آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گا کہ قائد اعظم نے جب وہاں اپنے کام کو وائنڈ اپ کر کے انگلینڈ سے واپس آنا چاہا تو یہ دنیا کا واحد وکیل ہوگا جس نے ساری فیسیں واپس کر لوگوں دی۔ کی لی ہوئی فیسیں واپس بڑی کر بات بڑی بات ہے، ورنہ آج کل تو 2 دن ہو جائے تو کہتے ہیں جی کیس ہو گیا۔ انہوں نے وہ جو وائنڈ اپ تھا پروگرام، اس میں یہ ایک چیز شامل تھی کہ سارے کلائنٹس کی فیسیں واپس کی اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ ماشاء قائد اعظم محمد علی جناح جس پاکستان کو چاہتے تھے آج وہ سرے سے موجود نہیں۔ یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ۔ جی قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان نہیں ہے۔ ایک وجود تو ہے، اور ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ایک مسجد حاصل کی ہے، یعنی پاکستان کو مسجد کا، میں نے ایک مسجد حاصل کی ہے، اس کو چلانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو قائد اعظم کا تصور پاکستان کے متعلق، اب ان کی ایک ایک بات دیکھتے چلے جائیں۔ قائد اعظم اب دیکھیں کہ جب وہ پہلی اس میں کیبنٹ کی میٹنگ تھی تو وہاں چائے کا بندوبست کیا گیا۔ جی تو قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ بڑے مشہور ہیں کہ یہ چائے کے بندوبست کی ضرورت نہیں، یہ چائے گھر سے پی کے آیا کریں۔ قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک دفعہ فرنیچر منگوایا اپنے دفتر کے لیے، سرکاری دفتر کے لیے، جی تو انہوں نے کہا جی یہ اس کی رسید دیکھی تو کہا یہ 7 روپے ایکسٹرا کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ پیسے اس سے لینا، صحیح، یہ ان پیسوں سے یعنی سرکاری پیسوں سے یہ چیزیں نہیں یہ ہیں۔ فالتو چیز نہیں آئی۔ وہ آدمی جو انتہائی متمول اس وقت کا اور اعلیٰ وکیل تھا، جو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے 50,000 روپیہ تک اپنے واش روم پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں جی تو وہ ایک پائی پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ دیانت، یہ امانت آپ کو کہیں، بلکہ میں تو بڑا معروف واقعہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ وہ جب کیس لیتے تھے فائل سٹڈی کیا کرتے تھے، اور فائل سٹڈی کرنے کی فیس علیحدہ لیا کرتے تھے۔ جی اگر وہ اس قابل ہو کہ کیس کو آگے پلیڈ کرنا چاہیے تو لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ رات کو فائل سٹڈی کر رہے تھے جی تو اس میں سٹاپ واچ اپنے پاس رکھتے تھے۔ جی جب سگار کا کش لگانا ہے یا چائے پینی ہے تو وہ چونکہ جو ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا وہ کلائنٹ کا تھا، جی اس نے پے کرنا ہے اس کی قیمت، تو وہ سٹاپ واچ کو بند کر لیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، اس سگار کا ٹائم جو ہے وہ اپنی ذات پہ ڈالتے تھے۔ ہاں، یہ دیانتداری کا یہ لیول عمر بن عبدالعزیز کے بعد نہیں ملا، رحمت اللہ علیہ۔ قائد اعظم میں نے جو محسوس کیا ہے، اگر ہم اس بدقسمتی سے دو چار نہ ہوتے اور انہیں وقت مل جاتا جی تو قائد اعظم کے پاکستان میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہوتی، جی قانون کی بالادستی ہوتی، کوئی شہری چھوٹا یا بڑا جی قانون سے بالا تر نہ ہوتا، قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ جی یہاں اقلیتوں کو مکمل قسم کا تحفظ حاصل ہوتا اور یہاں احتساب کا بہترین نظام ہوتا۔ یہ 3 چیزیں، قانون کی بالادستی، انصاف کا بول بالا، مساوات اور احتساب، یہ کسی ریاست کی زندگی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ظلم کے نظام پہ ریاستیں قائم نہیں رہتی۔ جہاں پہ ایک طبقہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر کر لے
جی وہ ملک قائم نہیں رہتے اور وہاں انسانوں کی کمٹمنٹ اپنی ریاست سے نہیں ہو پاتی۔ جی قائد اعظم محمد علی جناح زیارت کے مقام پر آپ کے ساتھ ایک نرس خدمت سر انجام دے رہی تھی۔ جی اس نے بہت زیادہ خدمت کی، جیسے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والد کی بھی نہیں کرتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس پہ بڑے خوش ہوئے اور کہا آپ نے میری بیماری کی حالت میں بڑی خدمت کی ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جی یاسین صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کام کیا بولا اور آگے سے جواب کیا ملا۔ اس نے کہا کہ ملک کا گورنر جنرل ہے، اتنا خوش ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جی تو اس نے کہا جی میں کسی دوسرے حصے کے رہنے والی ہوں، تو میں کوئٹہ میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، میری ٹرانسفر کروا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ آپ کے باس کر سکتے ہیں، جو آپ کے ہائر اتھارٹی ہیں وہ کر سکتے جس ہیں، محکمے کی وہ تھی۔ میں بے بس ہوں، اس لیے کہ سفارش میں نہیں کرتا اور یہ میری ڈیوٹی میں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آگے آپ کیا جا امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ اگر ان کی منشا ان کی تمنا کے مطابق پاکستان نے بننا ہے جی تو آج بھی یہاں قانون کی بالادستی ہوگی، جی آئین مقدس ہوگا، کوئی طبقہ یا کوئی فرد جی اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ نہیں ہو، ہر انسان انفرادی اعتبار سے اور تمام طبقات اجتماعی اعتبار سے جی جواب دہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ جس ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا، بالادستی قانون کی نہیں ہوتی اور احتساب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جمہوریت کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ جمہوریت دو پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، جی ایک شخصی آزادیاں اور دوسرا احتساب کا نظام۔ اور شخصی آزادیوں کو تحفظ کون دیتا؟ یہاں اگر انویسٹمنٹ آنی ہے، جب لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوگا، عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا جی جیسے کہ آج نہیں مل رہا، تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی یا نہ یہ ملک آگے بڑھ سکے گا۔ تو تمام طبقات کو احتساب کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا اگر پاکستان کا قائد اعظم کا مطلوب پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں مرزا صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے نا، اور یہ سمجھتے جو بات شروع سے آپ نے کی ہے کہ قائد اعظم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اشارے سے پاکستان آئے ہیں، اور پاکستان جو بنا ہے یہ بھی پراپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے بنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پاکستان انشاءاللہ جو ہے جتنے بھی اس میں رکاوٹیں ہیں گی انشاءاللہ یہ دور ہوں گی، اس نے قائم رہنا اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اور پاکستان کے جو پہاڑ ہیں، جو ہماری زمینیں، ان میں بے شمار خزانے جو ہیں وہ دفن ہیں، اور جب انشاءاللہ کوئی آنیسٹ حکمران آئے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو وہی خزانے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اسی میں سے گیس، اسی میں سے پیٹرول، اسی میں سے اور معدنیات نکلیں گی، تو انشاءاللہ پاکستان دن دنیا اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اور بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو قائد اعظم کی جو ہے وہ تاریخ سے آگاہ کیا۔ جی شکریہ۔